بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ اکرام ہنسا کرتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنستے بھی تھے، لیکن ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط تھا۔ تو آج ایک ایسے ہی صحابی رسول کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ جن کی دلچسپ باتوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محظوظ ہوا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ مزہ تھا۔ ان کا نام ہے حضرت نعیمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کنیت ہے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بدری صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں، جن میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، تو حضرت نعیمان بن عمر اور سویبت بن حرملہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے راشن اٹھانے کا نگران حضرت سویبت کو بنایا۔ حضرت نعیمان بن عمر کو جب بھوک لگی تو آپ نے کھانا مانگا، تو سویبت بن حرملہ نے کہا کہ ابوبکر کو آنے دو، پھر آپ کو کھانا دوں گا۔ نعیمان بن عمر نے کہا بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، ابوبکر پتہ نہیں کب تک آئیں گے، مجھے تو کھانا دے دو۔ حضرت سویبت نے جب کھانا دینے سے انکار کیا تو حضرت نعیمان بن عمر نے کہا کہ دیکھنا اب تو میں کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ حضرت نعیمان بن عمر گھومتے گھومتے ایسے لوگوں کے پاس پہنچے جنہیں غلام کی ضرورت تھی، تو حضرت نعیمان بن عمر نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایک نہایت حسین و جمیل اور طاقتور غلام ہے، تم کہو تو میں اس کو فروخت کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ضرورت ہے۔ تو 10 اونٹوں کے بدلے حضرت نعیمان بن عمر نے حضرت سویبت کو فروخت کیا، اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھنا وہ بڑا باتونی ہے، وہ یہ کہے گا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں آزاد ہوں، کہیں تم اس کی باتوں میں نہ آ جانا۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم سنبھال لیں گے، آپ اس کو ہمارے پاس لے آئیں۔ حضرت نعیمان بن عمر نے حضرت سویبت کو ساتھ لیا اور ان کے پاس پہنچ گیا اور اشارہ کر دیا کہ یہ ہے وہ غلام۔ انہوں نے حضرت سویبت کو پکڑا اور گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ حضرت سویبت کہتے جا رہے تھے بھائی میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو حضرت نعیمان نے سارا واقعہ بتا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور ان کے اونٹ واپس کیے اور حضرت سویبت کو ان سے چھڑوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر جب یہ واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، صحابہ اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد نبوی کے صحن میں باندھ دیا۔ تو کچھ لوگوں نے آ کر حضرت نعیمان کو مذاق کے طور پر کہا کہ یار بھوک لگ رہی ہے اور گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے، اگر تم اس اونٹ کو ذبح کر دو تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ حضرت نعیمان بن عمر نے کہا ابھی کر دیتے ہیں۔ 4 بندوں کو لیا اور اس اونٹ کو ذبح کر دیا۔ جب وہ دیہاتی باہر نکلا تو دیکھا کہ اونٹ تو موجود نہیں ہے، ذبح ہو چکا ہے۔ اس نے شور مچایا کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں نے میرے اونٹ کو ذبح کر دیا۔ نعیمان بن عمر بھاگ کر ایک انصاریہ صحابیہ کے گھر میں چھپ گئے، وہاں ایک گڑھا تھا اس کے اندر چھپے اور اوپر اپنے جھاڑیاں ڈلوا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے زور سے کہا کہ یا رسول اللہ نعمان نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اشارہ کر دیا کہ اس گڑھے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑیاں ہٹوائی اور حضرت نعیمان کو نکالا تو حضرت نعیمان پسینے سے شرابور تھے اور آپ کے چہرے پر مٹی اور گرد و غبار لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نعیمان تم نے ایسا کیوں کیا؟ نعیمان تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جن لوگوں نے میری آپ سے شکایت کی ان لوگوں کے کہنے پہ میں نے اونٹ ذبح کیا۔ اللہ کے نبی نے محبت سے حضرت نعیمان کے گالوں کو صاف کیا اور آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ حضرت نعیمان بن عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اکثر شراب پینے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے جاتے اور اللہ کے نبی ان کو سزا دلواتے۔ تو ایک موقع پر جب یہ شراب پینے کی وجہ سے لائے گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں کوڑے مارو، انہیں سزا دو، تو ایک صحابی کے منہ سے یہ نکلا کہ تجھ پر اللہ کی پھٹکار ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ نعیمان کو خیر کے سوا کچھ نہ کہو، اس لیے کہ نعیمان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کی باتوں سے صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام ہنسا کرتے تھے، آپ محظوظ ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالی حضرت نعیمان بن عمر پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔